بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بات ہے سچ۔ اب پیش خدمت ہے ظلم و بربریت، دہشت اور خوف اور محبت کی سچی داستانوں اور آپ بیتی کا سلسلہ، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ کسی بھی ناول سے زیادہ سنسنی خیز، ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعات سے بھرپور، جسے آپ کبھی بھی فراموش نہ کریں۔ مشرقی یوپی میں بستی ضلع کے گاؤں کے زمیندار کے یہاں 13 اگست 1957 میں میری پیدائش ہوئی۔ میرا نام رام کمار رکھا گیا۔ 1977 میں انٹر پاس کیا۔ میرے چچا یوپی پولیس میں DSP تھے۔ ان کی خواہش پر پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ دوران ملازمت 1982 میں میں نے BCom کیا اور 1984 میں MA کیا۔ یوپی کے 55 تھانوں میں انسپیکٹر تھانہ انچارج رہا۔ 1990 میں پرموشن ہوئی اور CO ہو گیا۔ 1997 میں ٹریننگ کے لیے فلور اکیڈمی جانا ہوا تو اکیڈمی کے ڈائریکٹر جناب AA صدیقی صاحب نے، جو ہمارے چچا کے دوست بھی تھے، مجھے کرمنالوجی میں PhD کرنے کا مشورہ دیا اور میں نے چھٹی لے کر 2000 میں PhD کی۔ 1997 میں میری پرفارمنس ملازمت میں بہتر کارکردگی کی بنیاد پر خصوصی پروموشن DSP کے عہدہ پر ہو گئی اور میری پوسٹنگ مظفر نگر میں خفیہ پولیس کے محکمہ میں ہو گئی۔ میرے ایک چھوٹے بھائی ہیں جو انجینئر ہیں، ایک بہن ہے جس کی شادی ایک لیکچرار سے ہوئی۔ خاندان الحمدللہ تعلیم کا رواج عام ہے۔ آج کل میں مشرقی یوپی میں ایک ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں خفیہ پولیس کا ذمہ دار ہوں۔ ہمارا خاندان پڑھا لکھا ہونے کی وجہ سے اپنی مسلم دشمنی میں مشہور رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ رہی، ہمارے خاندان کی ایک شاخ تقریباً 100 سال پہلے مسلمان ہو کر فتح پور ہنسو اور پرتاپ گڑھ میں جا کر آباد ہو گئی تھی۔ یہ بہت پکے مسلمان ہیں۔ ادھر ہماری بستی میں 30 سال قبل بستی کے زمینداروں کی چھوت چھات سے تنگ آ کر 8 دلت خاندانوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ ان دونوں واقعات کی وجہ سے ہمارے خاندان میں مسلم دشمنی کے جذبات اور بھی زیادہ ہو گئے تھے۔ بابری مسجد کی شہادت کے زمانہ میں اس میں اور بھی زیادتی ہو گئی۔ ہمارے خاندان کے کچھ نوجوانوں نے بجرنگ دل کی ایک برانچ گاؤں میں قائم کر لی تھی، جس میں سب سے زیادہ خاندان کے لڑکے ممبر تھے۔ میں یہ باتیں اس لیے بتا رہا ہوں، کسی آدمی کے اسلام قبول کرنے کے لیے مخالف ترین ماحول میرے لیے تھا، مگر اللہ جس کا نام ہادی اور رحیم ہے، اپنی شان کا کرشمہ دکھانا تھا۔ اس نے ایک عجیب راہ سے مجھے راہ حق دکھائی۔ ہوا یوں، غازی آباد ضلع کے پلکو کے خاندان کے 9 لوگوں نے مولانا کے پاس آ کر پھلت میں اسلام قبول کیا۔ وہ 2 ماں باپ اور 4 لڑکیاں اور 3 لڑکے۔ لڑکا شادی شدہ تھا۔ مولانا صاحب سے ان لوگوں سے کلمہ پڑھوانے کے لیے کہا گیا اور بتایا کہ ہم 8 لوگ تو ابھی کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ یہ بڑا لڑکا شادی شدہ ہے، اس کی بیوی ابھی تیار نہیں ہے۔ جب اس کی بیوی تیار ہو جائے گی، یہ اس کے ساتھ کلمہ پڑھے گا۔ مولانا صاحب نے کہا، موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یہ بھی ساتھ ہی کلمہ پڑھ لے، اپنی بیوی کو نہ بتائے، اس کو تیار کرے اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ کلمہ پڑھ لے۔ مولانا صاحب نے ان سب کو کلمہ پڑھوایا اور ان کی فرمائش پر ان سب کے نام بھی اسلامی رکھ دیے۔ ان لوگوں کے کہنے پر ایک پیڈ پر ان کے قبول اسلام اور ان کے نئے ناموں کا سرٹیفکیٹ بنا کر دے دیا۔ ان لوگوں کو بتا بھی دیا قانونی کارروائی ضروری ہے، ان کے بیان حلفی تیار کر کے DM کو رجسٹرڈ ڈاک سے بھیجنا اور کسی اخبار میں اعلان نکالنا کافی ہوگا۔ یہ لوگ خوشی خوشی وہاں سے گئے اور قانونی کارروائی پکی کرا لی۔ بچوں کو مدرسہ میں داخل کر دیا۔ بڑی لڑکیاں اور ماں دونوں عورتوں کے اجتماع میں جانے لگیں۔ مسلمان عورتوں کا معلوم ہوا، انہوں نے خوشی سے مٹھائی تقسیم کر دی۔ لڑکی کی بیوی کو جب پتہ لگا، اس نے میکے والوں کو خبر کر دی۔ ایک سے ایک کو خبر ہوتی گئی اور ماحول گرم ہو گیا۔ علاقہ کی ہندو تنظیمیں جوش میں آ گئیں، یہاں تک کہ TV چینل کے لوگ بھی آ گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے خبر پھیل گئی اور مقامی ہندی اخباروں نے 4 کالموں کی بڑی بڑی خبریں لگائیں، جس کی ہیڈنگ تھی، لالچ دے کر دھرم ماتن پر پوری ہندو برادری سراپا احتجاج۔ دھرم ماتن پھلت مدرسہ میں ہوا۔ اس خبر سے پورے علاقے میں گرمی پیدا ہو گئی۔ میری پوسٹنگ مظفر نگر میں تھی۔ علاوہ اپنے اس دفتری ذمہ داری کے مجھے خود اس خبر پر بڑا غصہ آیا
ہم اپنے 2 انسپیکٹروں کو لے کر پھلت پہنچے۔ وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور بتایا کہ مولانا صاحب بھی صحیح بات بتا سکتے ہیں۔ ہمیں اطمینان دلایا کہ ہمارے یہاں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہوتا، مولانا صاحب سے آپ ملیں، وہ آپ کو بالکل حق بات بتا دیں گے۔ میں نے اپنا فون نمبر وہاں دیا کہ مولانا صاحب سے معلوم کر کے مجھے بتائیں کہ پھلت کب آ رہے ہیں۔ تیسرے روز مولانا صاحب کا پھلت کا پروگرام تھا۔ 6 نومبر 2002 کی صبح 11 بجے ہم پھلت پہنچے، مولانا صاحب سے ملے۔ مولانا صاحب بہت خوشی سے ہم سے ملے، ہمارے لیے ناشتہ منگوایا، بولے بہت خوشی ہوئی آپ آئے۔ اصل میں مولوی ملاؤں اور مدرسوں کے سلسلے میں بہت غلط پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ میں تو اپنے ساتھیوں اور مدرسہ والوں سے بار بار یہ کہتا ہوں، پولیس والوں، ہندو تنظیموں کے ذمہ داروں اور CID اور CBI کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ مدرسوں میں بلانا بلکہ چند دن مہمان رکھنا چاہیے تاکہ وہ اندر کے حال سے واقف ہو جائیں اور مدرسوں کی قدر پہچانیں۔ مجھے معلوم ہوا آپ ایک دن پہلے بھی آئے تھے، مجھے ایک سفر پر ادھر ہی جانا تھا مگر خیال ہوا کہ آپ کو انتظار کرنا ہوگا، اس لیے میں صرف آپ کے لیے آج آیا ہوں۔ مولانا صاحب ہنس کر بولے، فرمائیے میرے لائق کیا سیوا ہے۔ مولانا صاحب نے ملاقات کے شروع میں کچھ ایسے اعتقاد اور محبت کا اظہار کیا، میری سوچ کا رخ ہی بدل گیا۔ میرا اندر کا غصہ آدھا بھی نہ رہا۔ میں نے اخبار نکالے اور معلوم کیا آپ نے خبر پڑھی ہے؟ مولانا صاحب نے فرمایا، رات مجھے اخبار دکھایا گیا تھا، میں نے یہ خبر پڑھی ہے۔ میں نے کہا، پھر آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولانا صاحب نے فرمایا، میں ایک سفر پر جا رہا تھا، گاڑی میں سوار ہو رہا تھا کہ ایک جیپ آئی، مجھے سفر کی جلدی تھی۔ میں نے ساتھیوں سے کہا یہ لوگ حضرت جی سے ملنے آئے ہوں گے، انہیں ادھر قاری حفیظ الرحمان صاحب کا راستہ بتا دو۔ مگر ایک صاحب جانتے تھے، کہا ہمیں کسی اور جگہ نہیں جانا بلکہ ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ہمارے بھائی اپنے گھر والوں کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، 1 مہینے سے پریشان ہیں۔ میں گاڑی سے اترا، ان کو کلمہ پڑھوایا، ان کے زیادہ کہنے پر ان کے اسلامی نام بھی بتائے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ بنا کر دیا قبول اسلام کا۔ ان کو بتایا قانونی کارروائی تب پکی ہوگی جب آپ بیانی حلفی تیار کر کے DM کو اطلاع کریں گے اور ایک اخبار میں اطلاع کریں گے، اور اچھا ہے ضلعی گزٹ میں دے دیں۔ ان لوگوں نے وعدہ کیا کل ہی جا کر ہم ساری کارروائی مکمل کریں گے، اور مجھے معلوم ہوا انہوں نے سارے کام پورے کر لیے ہیں۔ مولانا صاحب نے کہا، ہمارا ملک سیکولر ملک ہے اور ملک کے قانون نے ہمیں اپنے مذہب کو ماننے اور مذہب کی دعوت دینے کا بنیادی حق دیا ہے۔ کسی کو ایمان کی دعوت دینا، کہ مسلمان ہونا چاہے اس کو کلمہ پڑھوانا ہمارا بنیادی قانونی حق ہے۔ جس چیز کا قانون ہمیں حق دیتا ہے اس کے سلسلے میں ہم لوگ کسی سے نہیں ڈرتے، اور غیر قانونی کام ہم لوگ جان بوجھ کر ہرگز نہیں کرتے۔ بھول میں ہو جائے تو اس کی تلافی کی کوشش کرتے ہیں۔ جہاں تک لالچ دے کر یا ڈرا کر مذہب بدلوانے کی بات ہے، یہ بالکل غیر قانونی ہے۔ میرا ذاتی یہ خیال ہے یہ غیر قانونی کام ممکن بھی نہیں ہے۔ مذہب کا بدلنا یا کسی کا مسلمان ہونا اس کے دل کے وشواس کا بدلنا ہے، جو لالچ اور ڈر سے ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کو خوش کرنے کے لیے کوئی کہہ سکتا ہے میں ہندو ہوتا ہوں یا مسلمان ہوتا ہوں، مگر اتنا بڑا فیصلہ اپنا زندگی کا انسان اندر سے راضی ہوئے بغیر نہیں کر سکتا۔ دوسری اس سے بھی اہم اور ضروری بات یہ ہے، میں ایک مسلمان ہوں، اور مسلمان اس کو کہتے ہیں جو ہر سچی بات کو مانے۔ سارے سچوں سے سچا ہے ہمارا مالک اور اس کے بھیجے ہوئے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کو مجھے اس رشتہ کا لحاظ کرتے ہوئے ہندو بنانے کی جی جان سے کوشش کرنی چاہیے، اور اگر آپ انسان ہیں اور آپ کے سینے میں پتھر نہیں ہے بلکہ دل ہے تو اس وقت تک آپ کو چین نہیں آنا چاہیے جب تک میں غلط راستہ چھوڑ کر مکتی کے راستے پر نہ آ جاؤں۔